السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں NZH انٹرٹینمنٹ، میں ہوں ظہیر احمد۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے دلیپ کمار صاحب کے حوالے سے، ان کے جوڑیاں کس کس ہیروئن کے ساتھ تھی اور افیئرز کس کن کے ساتھ چلے، کن کے ساتھ وہ شادی کرنا چاہتے تھے۔ ان کے فن کے حوالے سے ہم بہت بات کر بھی چکے ہیں اور آگے بھی کرتے رہیں گے، جس میں کچھ ویڈیوز ہم نے پاکستان کی جو فلمیں، وہ والی فلمیں جو دلیپ کمار صاحب کی فلموں کی نقل کی گئی تھی، اس کے اوپر بھی بات کر چکے ہیں۔ دلیپ کمار صاحب جو ہیں ان کو فن کا سمندر مانا جاتا ہے۔ ندیم صاحب ایک بار ایک پروگرام میں آئے جس میں دلیپ کمار صاحب بھی بیٹھے ہوئے تھے، تو انہوں نے انداز فلم کا گانا بھی ان کے سامنے گایا تھا، جو کہ دلیپ کمار صاحب کا تھا۔ ندیم نے اپنی آواز میں گایا تھا، ندیم صاحب نے، اور ندیم صاحب نے یہ بھی کہا تھا کہ یہ دلیپ صاحب فن کے سمندر ہیں، تو ہم نے بھی کچھ قطرے ان سے لیے ہیں فن کے حوالے سے۔ وہ مانتے تھے اس چیز کو۔ اور امیتابھ بچن صاحب جو ہیں، وہ کیا کہتے ہیں، امیتابھ صاحب وہ یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے ایک BBC کو انٹرویو دیا تھا کہ کسی بھی اداکار کے لیے یہ ناممکن ہے کہ دلیپ کمار کے سٹائل سے اداکاری کا جو فن ہے، ان کے انداز سے بچ کے نکلنا بہت ناممکن ہے۔ تو اس کا مطلب وہ بھی ان سے امپریس ہوں گے۔ بہت زیادہ بات دلیپ کمار صاحب کے فن کے حوالے سے کی جاتی ہے۔ وحید نواز صاحب ایک جو تھے، فلم تھی شاید ارمان تھی، اس میں انہوں نے نرالا صاحب کو کہا تھا کہ گانے کی پکچرائزیشن ایسے کروائیں جیسے دلیپ صاحب یا سنتوش صاحب کرتے ہیں، سنتوش کمار صاحب۔ تو یہ تو تھا، اور دلیپ کمار صاحب خود بھی وحید نواز صاحب کو بھی اچھے لفظوں میں یاد کر چکے ہیں۔ انہوں نے کہا تھا کہ ہیرو کے امیج کے اوپر اگر کوئی پورا اترتا ہے برِ صغیر میں، اس سب کانٹیننٹ میں، تو وہ وحید نواز صاحب ہیں، اور ندیم صاحب کے حوالے سے بھی انہوں نے بڑے اچھے ورڈز کہے ہوئے ہیں۔ لیکن بہرحال دلیپ کمار صاحب تو پائنیئر ہیں، وہ سب سے پرانے ہیں، سب کے استاد ہیں۔ ان کی فن کے حوالے سے تو جیسے میں نے کہا کہ ہم بات کرتے رہتے ہیں، لیکن ان کی جو فلمی ہیروئنیں تھیں یا جن کے ساتھ وہ شادی کرنا چاہتے تھے یا جن کے ساتھ ان کا نام لیا گیا، جوڑا جاتا ہے، وہ کون کون تھی، اس کے اوپر ہم اس ویڈیو میں بات کریں گے۔ سب سے پہلے دلیپ کمار صاحب کی جو ہیروئن جو تھی، سب سے جس کے ساتھ نام جوڑا گیا یا جس کے ساتھ وہ خود شادی کرنے کے بھی خواہاں تھے، جن کے کچھ قصے بھی ہیں وہ بھی ہم آپ کو بتائیں گے، وہ تھی کامنی کوشل۔ کامنی کوشل نے 4 فلموں میں غالباً ان کے ساتھ کام کیا دلیپ کمار صاحب کے ساتھ، ندیہ کے پار، شہید، آرزو اور شبنم میں۔ ندیہ کے پار اور شہید دونوں ایک ہی ٹائم پہ بن رہی تھی، دونوں 48 کی ریلیز ہیں۔ جب دلیپ کمار صاحب کے ساتھ شہید فلم تھی تو کامنی کوشل بھی دلیپ کمار صاحب کے کلوز ہو گئیں، لیکن اس سے پہلے یہ تھا کہ کامنی کوشل پہلے سے شادی شدہ تھی، اور ہوا ایسے تھا کہ ان کی بہن کا انتقال ہو گیا تھا۔ ان کے بچے جو تھے، ان کی بہن کے یعنی ان کے بھانجے جو تھے، وہ اکیلے رہ گئے تھے، تو خاندان والوں نے پریشر ڈالا، تو جس کی وجہ سے ان کی بہن کے جو ہسبینڈ تھے، شوہر تھے یا پتی جس کو کہتے ہیں، وہ تھے، ان کے ساتھ کامنی کوشل کی شادی کر دی گئی تھی۔ لیکن جس وقت شہید فلم بنی تو وہ دلیپ کمار صاحب ایک دوسرے کے بہت قریب آ گئے اور ایک دوسرے کو چاہنے لگے، اور کامنی کوشل جو تھی وہ اپنی شادی کو ختم کرنے کے لیے بھی تیار تھیں دلیپ کمار صاحب کے لیے، جبکہ دلیپ کمار صاحب جو تھے وہ بھی بہت زیادہ انوالو ہو چکے تھے۔ تو عصمت چغتائی جو کہ بڑی مشہور ادیبہ ہیں، ان کے خاوند ایک فلم بنا رہے تھے، شاہد لطیف جو کہ ڈائریکٹر تھے۔ اس فلم کا نام تھا آرزو، جو کہ ان دونوں کی آخری فلم بھی ثابت ہوئی۔ جس وقت ان کا یہ رومانس جو تھا بڑے اپنے عروج پہ تھا، تو اس وقت ہوا یہ کہ ان پہ کامنی کوشل کے گھر والوں کو شک ہو گیا، ان کے بھائی کو شک ہوا، اور وہ یہ نہیں چاہتے تھے کہ اس طرح ان کا جو بندھن ہے جو پہلے سے کامنی کوشل جس میں ہے وہ ٹوٹے، تو جس کی وجہ سے انہوں نے پابندیاں لگانا شروع کر دی، اور انہوں نے یہ تک کہہ دیا کہ دلیپ کمار صاحب کے ساتھ اب آپ کام نہیں کریں گی۔ تو جس وقت عصمت چغتائی بتاتی ہیں کہ انہوں نے دلیپ کمار صاحب نے ان سے بات کی کہ وہ کامنی کوشل کو ملنا چاہتے ہیں، تو شبنم فلم کی شوٹنگ تھی، شاہد لطیف جو عصمت چغتائی کے ہسبینڈ تھے اس کے ڈائریکٹر تھے، تو انہوں نے ایک ترکیب ایسی نکالی کہ فلم کا سین ایسا تھا کہ وہ جو کرین کے ساتھ اوپر ایک مینار کے اوپر تھا، کرین کے ذریعے مینار پہ دونوں ہیرو ہیروئن کو لا کے بٹھایا گیا، اور وہ سین تو کتنی دیر میں فلم بند ہونا تھا، لیکن صبح سے شام تک دلیپ کمار اور کامنی کوشل اس جگہ جہاں پہ کوئی نہیں تھا، وہاں پہ کیمرہ مین بھی بعد میں گیا اوپر کرین کے ذریعے، وہاں پہ وہ دونوں بات چیت کرتے رہے، وہ باتیں کیا ہوئی تھی، یہ بھی ایک ہسٹری ہے، یہ پھر کسی ٹائم آپ کو بتائیں گے۔ اس کے حوالے سے باتیں جو ڈسکلوز ہوئی تھیں خود دلیپ صاحب نے نہیں بتائیں۔ یہاں میں ایک چیز بتاتا چلوں کہ اپنی آٹوبایوگرافی میں دلیپ کمار صاحب نے اپنی جو افیئرز ہیں ان کے حوالے سے کچھ ڈنڈی بھی ماری ہے، جو کہ میرے خیال میں شاید ظاہر ہے ایک لیٹر ایج میں ایک بندہ اپنی بیوی کے ساتھ خوش و خرم زندگی گزار رہا ہو تو شاید یہ بنتا ہے۔ جاوید شیخ صاحب کے ساتھ بھی ہم نے جب بات کی تھی تو یہی چیز مینشن کی گئی تھی کہ آٹوبایوگرافی لکھنے کا جو ٹرینڈ ہے وہ کم کیوں ہے، انہوں نے خیر بات کسی اور طرف نکل جائے گی۔
تو اس طریقے سے کامنی کوشل اور ان کا اس کے بعد پھر ہوا یہ کہ جو ان کے بھائی تھے وہ انہوں نے کنپٹی پہ ریوالور رکھ کے، اس بعد کی بات ہے جس وقت پکا پتہ چل گیا کہ یہ چل رہا ہے سب کچھ، تو انہوں نے دلیپ کمار صاحب کو ڈرا دیا تھا اور وہ ڈر گئے، اور اس کے بعد سے پھر وہ ان کو یاد تو ضرور کرتے تھے لیکن یہ والا جو نام تھا وہ یہیں پہ ختم ہو گیا۔ دلیپ کمار صاحب کا جو اگلا نام لیا جاتا ہے جو سب سے مشہور ہے میرے خیال میں اس صدی کی سب سے بڑی جو فلم انڈسٹری سے جڑی ہوئی رومانس کی کہانی ہے، وہ مدھو بالا جن کا نام ممتاز تھا، ان کی اور دلیپ صاحب کی۔ ان دونوں نے بھی 4 فلموں میں ایک ساتھ کام کیا جس میں مغل اعظم، ترانہ، سنگ دل اور امر ہیں، لیکن جو ترانہ فلم کے جو سین ہے، رومانس کے سین ہے، اس کو اگر آج بھی آپ اٹھا کے دیکھیں، کیونکہ ترانہ ان دونوں کی پہلے ایک ساتھ اکٹھی فلم تھی، ان کے اس سین کو آج بھی اگر دیکھیں تو آپ کو ایسے لگے گا کہ جیسے رومانس والے جو سین ہیں بالکل حقیقت پر مبنی ہیں اور بہت زیادہ حقیقت کے قریب ہیں، لیکن وہاں بھی صورتحال کچھ مختلف نہ تھی۔ ان دونوں کا بندھن ایک دوسرے کو بہت زیادہ چاہنے لگے تھے۔ ان دونوں کی رومانس کی کہانی جب آگے بڑھی تو عطا اللہ خان جو کہ پشاور سے ہی گئے ہوئے تھے، ممتاز کے یعنی مدھو بالا کے والد تھے، وہ ساری دیکھ بھال کرتے تھے ان کے معاملات کی، وہ بیچ میں آگے کباب میں ہڈی بن گئے، اور انہوں نے کس طریقے سے مدھو بالا کو ان سے دور رکھنے کی کوشش کی، یہ بھی ایک لمبی داستان ہے۔ شروع میں وہ نہیں چاہتے تھے کہ میری جو سونے کی چڑیا بیٹی، جو سونے کی چڑیا ہے جس کی وجہ سے میرے مالی حالات بھی ٹھیک ہوئے ہیں، وہ اس طریقے سے شادی کر کے کسی جگہ چلی جائے کسی طریقے سے، جبکہ دلیپ صاحب جو تھے وہ مدھو بالا کو کنونس کرتے تھے، مدھو بالا کو کہتے تھے کہ تم اپنے باپ کی جو فیصلے ہیں ان سے آزاد ہو جاؤ، خود اپنے فیصلے کیا کرو، جبکہ مدھو بالا جو تھی ممتاز وہ بیچ منجھدار میں تھی، وہ دونوں طرف پھنسی ہوئی تھی، وہ دونوں کو خوش بھی رکھنا چاہتی تھی، اپنے باپ کو بھی ناراض نہیں کرنا چاہتی تھیں، لیکن دلیپ کمار صاحب کو یہ ادا ان کی پسند نہ تھی کہ وہ صرف اپنے باپ کے حوالے سے ہی لے کے سوچتی ہیں۔ بات گنگا جمنا کی کاسٹ کے حوالے سے وہ میں بعد میں آپ کو آتا ہوں۔ یہاں پہ ایک واقعہ ہے جو کہ نیا دور فلم بن رہی تھی، نیا دور فلم کی جو ڈائریکٹر تھے انہوں نے فیصلہ کیا کہ اس فلم کی شوٹنگ جو ہے وہ بھوپال میں کی جائے گی، 40 دن کی شوٹنگ تھی، بھوپال میں وہ شوٹنگ کی جائے گی، معاہدہ ہو چکا تھا، سب کچھ ہو چکا تھا۔ تو مدھو بالا کے والد نے بیچ میں آ کے کہا کہ میری بیٹی نہیں جائے گی، اگر آپ نے شوٹنگ کرنی ہے تو ممبئی میں شوٹنگ کی جائے، تو ہم ٹھیک ہیں، تیار ہوگی میری بیٹی ممبئی میں اگر آپ شوٹنگ کریں گے، لیکن بھوپال نہیں جائے گی، کیونکہ بھوپال جانے کا مقصد آپ نے صرف دلیپ کمار صاحب کو قریب کرنے کے لیے یا ان سے ملاقاتیں کروانے کے لیے شوٹ وہاں پہ پلان کیا ہے۔ معاہدہ جب کہ ہو چکا تھا، اس اسنا میں جس وقت ان کی بات بڑھی تو معاملہ جو ہے کورٹ تک پہنچ گیا، دونوں طرف سے کیس دائر کر دیے گئے۔ جب دونوں طرف سے کیس دائر کیے تو اس میں کیونکہ معاہدہ جو تھا وہ موجود تھا، اور وہ فیصلہ تو ظاہر ہے کیونکہ مدھو بالا نے اس معاہدے کے اوپر دستخط کیے ہوئے تھے بھوپال والے کے اوپر کہ وہاں جا کے شوٹ کیا جائے گا، تو فیصلہ جو تھا وہ عدالت میں آنا ہی ان کے حق میں تھا، آر بی چوپڑا جو تھے اس کے ڈائریکٹر، اس کے حق میں۔ تو ہوا یہ کہ عدالت کے اندر جو دونوں ایک دوسرے کو چاہنے والے تھے، دونوں تھے، اس میں دلیپ کمار صاحب جو تھے وہ گواہ بن گئے، ہدایت کار کے حق میں گواہ بن گئے، جبکہ جس وقت کٹہرے میں انہوں نے ان کے والد کے اور ان کے خلاف گواہی دی تو مدھو بالا کے وکیل نے کہا کہ یہ تو وہی ممتاز اور مدھو بالا ہیں جن کو آپ چاہتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ میں ان کو ابھی بھی چاہتا ہوں اور آخر تک چاہتا رہوں گا، لیکن فیصلہ جو تھا وہ یہ آیا اس کے ایس پی چوپڑا کے حق میں، اور فلم سے خیر اس کو ہٹنا پڑا، اس کی جگہ نیا دور میں پھر ویجنتی مالا نے لی، اور ویجنتی مالا وہ ہیروئن ہے جس کے ساتھ سب سے زیادہ کام کیا ہے دلیپ کمار صاحب نے 7 فلموں میں، باقی 6 فلموں میں نرگس کے ساتھ کام کیا، 4-5 فلموں میں باقی ہیروئنس کے ساتھ بھی کام کیا ہے۔ اس کے اوپر بھی کبھی تفصیل سے بتائیں گے، لیکن اس طریقے سے یہ بندھن جو تھا مدھو بالا کے ساتھ دلیپ صاحب کا وہ ٹوٹ گیا۔ اس کے بعد مدھو بالا نے خود کشور کمار صاحب سے شادی کی جو کہ اس وقت کے مشہور گلوکار تھے، شاید وہ دکھانا چاہتی تھی دلیپ صاحب کو، وہ ان کے اوپر غصے میں بھی تھی، اور پھر وہ کورٹ میرج ہوئی تھی، اس میں بھی عطا اللہ خان جو تھے اس شادی میں رکاوٹ بننے کی پوری کوشش کی، لیکن وہاں پہ انہوں نے ایک نہ چلنے دی۔ اس طریقے سے ان کو ایک شدید بیماری لاحق تھی۔ مدھو بالا کو بعد میں پتہ چلا کہ وہ بیماری کیا تھی، کہ وہ لندن جا کے ڈائگنوز ہوئی کہ ان کے دل کے اندر سوراخ ہے، جس میں ہم آپ کو کبھی بتائیں گے کہ ان کے ہسبینڈ کو ڈاکٹرز نے کیا کہا تھا، کشور کمار کو کیا کہا تھا، یہ بھی ہم آپ کو کبھی بتائیں گے۔ لیکن جس وقت واپس آئیں ان کے پاس 1 سال باقی تھا، یعنی کہ ان کی زندگی کا، اور پھر اس طرح مدھو بالا کا انتقال ہو گیا، اور انتقال کے ٹائم پہ دلیپ کمار صاحب لندن میں تھے، وہ لندن سے فوراً واپس آئے اور انہوں نے جا کے
مدھو بالا کی قبر پہ پھول چڑھائے اور اس کے بعد وہ وہاں پہ کہا جاتا ہے کہ پھوٹ پھوٹ کر روئے بھی. یہ تو ایک اور قصہ تھا. اور مدھو بالا کے حوالے سے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جس وقت وہ شوٹنگ دلیپ صاحب کی کسی فلم کی شوٹنگ انسانیت کی یا کس کی فلم کی شوٹنگ پونا میں یا پونے میں ہو رہی تھی, تو وہ اسپیشل جہاز پکڑ کے ممبئی میں مدھو بالا کو ملنے آتے تھے. عید تہوار کے اوپر بھی وہ مل کے واپس چلے جاتے تھے. اسی طرح جب ممبئی میں شوٹنگ ہو رہی تھی یا ان کی آؤٹ ڈور شوٹنگ ہوتی تھی مدھو بالا کی, تو دلیپ کمار صاحب وہاں ان کو ملنے کے لیے جایا کرتے تھے. تو اس طرح یہ والا جو معاملہ تھا وہ بھی دلیپ کمار صاحب کی نصیب میں نہیں تھا. ان کا شادی کرنے کی دوسری دفعہ جو خواہش تھی وہ بھی پوری نہ ہو سکی. اور تیسرا پھر ہوا یہ کہ دلیپ کمار صاحب کو وحیدہ رحمان کے اندر مدھو بالا کی جھلک نظر آنا شروع ہوگی ان کی. اور وحیدہ رحمان جو تھی وہ نئی نئی گرو دت کی کیونکہ انتقال ہوا تھا, ان کو بھی ایک سہارے کی ضرورت تھی. گرو دت کے ساتھ گرو دت ان کو بنانے والوں میں سے تھے. یہ بھی کہا جاتا ہے کہ گرو دت کی جو موت کی وجہ تھی یا جس بھی وجہ سے وہ بیماری کا شکار ہوئے, جو زیادہ پینے پلانے کے حوالے سے, اس کی وجہ بھی وحیدہ رحمان ہی تھی. وہ اس کے بارے میں کیا ہے وہ پھر کبھی ڈسکس کریں گے. لیکن وحیدہ رحمان اور دلیپ کمار صاحب کا وہ سب کچھ آپس میں کلوز ہوتے گئے, اور وحیدہ رحمان ذہنی طور پہ دلیپ کمار صاحب کے ساتھ شادی کرنے کے لیے تیار تھی. لیکن شادی کا یہ بندھن جو تھا, یا ایک شام انہوں نے کہا کہ میں تمہیں ملنے آؤں گا, اور ایک ملاقات کے حوالے تھے, وہ رات گئے تک انتظار کرتی رہی. وحیدہ رحمان کو دلیپ کمار ملنے نہیں آئے. اگلے دن کے اخبارات میں اچانک یہ خبر سامنے آئی کہ سائرہ بانو کے ساتھ دلیپ کمار صاحب کی منگنی ہونے جا رہی ہے. تو اس طریقے سے سائرہ بانو کے ساتھ دلیپ کمار صاحب کی شادی ہو گئی, اور پھر یہ شادی چلی. اور اس کے ساتھ ساتھ کہا یہ جاتا ہے کہ دلیپ کمار صاحب کے ہاں کیونکہ اولاد نہیں ہے, لیکن اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ دونوں طرف سے کوئی پرابلم ہے, بلکہ جو سائرہ بانو تھی وہ ایک دفعہ وہ پریگننٹ بھی ہوئی تھیں, اور اس میں ان کا مس کیریج ہو گیا تھا. کسی فلم کی شوٹنگ تھی, اس کے گانے کے پکچرائزیشن کے دوران ان کا, اور پھر اس کے بعد ڈاکٹروں نے بتایا کہ اب وہ کبھی ماں بھی نہیں بن سکیں, وہ گری تھی شاید یا جو بھی ہوا تھا. خیر, اولاد کی وجہ سے یا جس بھی وجہ سے ایک اور نام پھر سامنے آیا 80s کی دہائی میں, وہ تھی اسما. اسما جو تھی وہ ایک دلیپ کمار صاحب کے بہت امیر فین تھے, ان کی بیوی تھی. کہا جاتا ہے کہ یہ ایک جال بنایا گیا تھا. وہ جب ملنے کے لیے گئے تو اسما کو وہ اپنا دل دے بیٹھے, یا اولاد کے لیے ان شادی کی, جو بھی مسئلہ تھا, لیکن ان کا نام بہرحال سامنے آیا. اور اسما کے حوالے سے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جس وقت ان کا نکاح ہو گیا دلیپ کمار صاحب کے ساتھ, تو ایک ہی کسی فلم کی شوٹنگ کے دوران سائرہ بانو اور اسما جو تھی وہ ایک ہی ہوٹل میں دو مختلف کمروں میں ٹھہری ہوتی تھی, اور دائیں سے بائیں کو پتہ نہیں تھا کہ دائیں والے کمرے میں کون ہے یا بائیں والے کمرے میں کون ہے. لیکن اس کے بعد اخبارات میں جب یہ خبریں آنا شروع ہوئی کہ دلیپ کمار صاحب تردید کرتے رہے, لیکن اسما نے ایک دن وہ نکاح نامہ سامنے لا کے دکھایا, تو پھر پتہ چلا کہ یہ شادی تو ہوئی ہوئی ہے. اور سائرہ بانو صاحبہ نے بہت زیادہ وویلا کیا, شور کیا. لیکن دلیپ کمار صاحب کو جس وقت یہ پتہ چلا کہ اسما کا سابق شوہر جو ہے وہ ابھی بھی اسما کو ملنے کے لیے آتا ہے, تو یہ بات ان کو ناگوار گزری, اور جس کی وجہ سے انہوں نے طلاق دے دی یا علیحدگی ہو گئی. تو یہ جو 3 سال کا بندھن تھا وہ پھر اچانک سے یہ بھی ختم ہو گیا. 80 سے لے کے 83 تک یا 84 تک یہ بندھن رہا, اور اس کے حوالے سے بھی بہت کچھ ہے. آٹوبایوگرافی میں اس کا بھی اتنا زیادہ ذکر نہیں پایا جاتا ناظرین. لیکن بہرحال دلیپ کمار صاحب ایک نام جو ماشاءاللہ اس ٹائم 98-99 پہ پہنچے ہوئے ہیں ایج ان کی, لیکن ان کا ایک بہت بڑا نام ہے, ان کا جو ایک فن ہے. لیکن ان کی جو ذاتی زندگی ہے وہ شروع میں کوئی اتنی زیادہ خوشگوار نہیں تھی. ان کے جو بندھن تھے یا جو ان کے عشق تھے یا جن کو وہ چاہتے تھے, ان کے ساتھ وہ ان کی شادیاں نہیں ہو سکی تھی. کبھی راج کپور صاحب کے حوالے سے بھی بات کریں گے دلیپ کمار صاحب کے ساتھ. ایک چیز میں بالکل جاتے جاتے یہاں پہ بتاؤں کہ جس وقت امیہ چکرورتی اور دیوکا رانی نے ان کو اپنے اسٹوڈیو کے لیے, کیونکہ اس زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ تنخواہیں جو تھی وہ منتھلی بیسس پہ دی جاتی تھی, ان کو فلم کے لیے ہائر کیا تو انہوں نے پوچھا میرا معاوضہ کیا ہوگا, انہوں نے کہا 500 روپیہ. تو وہ بھاگے ہوئے, پہلے تو انہیں اس چیز پہ یقین نہیں آیا. دوبارہ پھر جب وہ گئے تو انہوں نے دیوکا رانی نے بلکہ کہا کہ ان کا معاہدہ جو ہے وہ ٹائپ کر کے لائیں, وہ ریٹن فارم میں لے کے آئیں. وہ ریٹن فارم میں جب لایا گیا تو باقی 500 روپیہ تھا. تو وہ بھاگے راج کپور کے گھر کی طرف گئے, کیونکہ راج کپور کے والد اور ان کے جو تھے وہ بھی دوست تھے, اور یہ آپس میں ان کے گھرانے جو تھے وہ ملتے جلتے تھے بہت زیادہ. تو انہوں نے جا کے بڑے فخر سے بتایا کہ جس وقت راج کپور صاحب 300 روپیہ لیتے تھے تو اس وقت دلیپ کمار صاحب نے 500 روپیہ لیا, اور کیونکہ وہ
ہائر کیا جاتا تھا اس نے باقاعدہ، یہ نہیں تھا کہ ایک فلم کا معاوضہ ہوتا تھا۔ اس کے علاوہ بھی راج کپور اور دلیپ کمار صاحب کی آپس کی جو باتیں ہیں وہ بھی کسی اور ویڈیو میں ڈسکس کریں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔